بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابو العاص نے سیدہ زینب کو مدینہ منورہ بھجوا تو دیا مگر ان کی وفائیں بھول نہ پائے۔ شام کا سفر تو اہل مکہ کے لیے عام سی بات تھی۔ شام کے سفر کے دوران انہیں سیدہ زینب کی یاد آئی تو انہوں نے یہ اشعار کہے: جب میں مدینہ کے قریب واقع بئر ارما سے گزرا تو میں نے زینب کو یاد کیا۔ میں نے کہا، حرم کے ایک باشندے ابو العاص کو پانی پلاؤ۔ رسول امین کی بیٹی کو اللہ جزائے خیر دے، وہ بہت اچھی خاتون ہے۔ ہر خاوند اپنی بیوی کے جن اوصاف سے آگاہ ہوتا ہے انہی کی تعریف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو العاص شام کے سفر میں تھے۔ ان کے پاس اہل مکہ کا بہت سا مال مدارپت پر تھا۔ انہوں نے شام کے علاقے میں اپنا مال بیچا اور خوب نفع کمایا۔ بصرائے شام دمشق سے اردن جانے والی سرحد پر واقع بہت قدیم شہر تھا۔ اس وقت سب سے بڑا تجارتی مرکز یہی تھا۔ اب تو اس کے کھنڈرات ہی ملتے ہیں، مگر شامی حکومت نے اس پر بے پناہ رقوم خرچ کر کے اسے سیاحتی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ شہر بلا شبہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ کس زمانے میں بڑی منڈی رہا ہوگا۔ بحیرہ رحب اسی جگہ رہتا تھا اور یہیں اس کا گرجا بھی تھا۔ روایات کے مطابق قریش عموماً اسی شہر میں آتے، اپنا سامان فروخت کرتے اور واپس جاتے ہوئے یہاں سے نئی نئی چیزیں خریدتے تھے۔ آج کل جو نمائشیں لگتی ہیں ان کا تصور یقیناً ہزاروں سال پرانا ہے۔ شام کا راستہ مدینہ منورہ کے قرب و جواز سے ہو کر گزرتا تھا۔ مسلمان حالت جنگ میں تھے۔ ابھی صلح حدیبیہ کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ابو العاص اپنے سامان تجارت کو لے کر شام سے مکہ کی طرف جا رہے تھے کہ مدینہ طیبہ کے قریب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے فوجی دستے سے سامنا ہو گیا۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ 70 سواروں کے ساتھ عیس کی جانب جا رہے تھے۔ ابو العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور قافلے کا سامان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ ابو العاص نے جائے وقوع سے فرار ہو کر سیدھے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور رات کے وقت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے دروازے پر دستک دی۔ یہ ان کے خاوند تھے۔ یہ درست ہے کہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بچوں کے باپ تو تھے۔ ابو العاص نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے پناہ مانگی جو انہوں نے عطا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو خواتین بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں، مگر مردوں کی صفوں سے کافی پیچھے صفیں باندھ کر کھڑی ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ چکے تو عورتوں کی صفوں میں سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئیں اور انہوں نے بلند آواز سے کہا، لوگو آگاہ رہو، ابو العاص بن ربی میری پناہ میں ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے جب کہا کہ لوگو میں نے ابو العاص بن ربی کو پناہ دی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتھیو کیا تم نے بھی وہی بات سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہاں میں جواب دیا۔ اب ارشاد ہوا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس سے پہلے اس بات کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ میں نے ابھی سنا جو تم نے بھی سنا۔ ایک ادنا مسلمان بھی پناہ دینے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مہمان کی تعظیم اور تکریم کرو، مگر اس سے احتیاط کے ساتھ کہ اختلاط سے اعتراض رہے۔
اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابو العاص کا تمام مال اور سامان تجارت واپس کر دینا چاہیے۔ آپ کے اعلی اخلاق اور قانونی حکمرانی کا مظاہرہ دیکھیے، اگر چاہتے تو حکم صادر فرما دیتے کہ سب لوگ ابو العاص کا سامان واپس کر دیں۔ اب کون انکار کرتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اس شخص کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ تم لوگوں کو معلوم ہی ہے، اس کا کچھ مال تمہارے ہاتھ لگا ہے، اگر تم احسان کرو اور اسے لوٹا دو تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن اگر تم نہ دینا چاہو تو یہ مال فے ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں وہ مال اپنے پاس رکھنے کا پورا حق ہے۔ لوگوں نے آپ کی اس خواہش کا اس درجہ احترام کیا کہ ابو العاص کی ایک ایک چیز واپس کر دی، حتیٰ کہ کسی کے پاس اگر بوری باندھنے کی رسی تھی تو اسے وہ بھی واپس لوٹا دی۔ ابو العاص پر اس حسن سلوک کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ وہ تو پہلے ہی اخلاق محمدی سے بہت متاثر تھا۔ یہ درست ہے کہ اس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر اس کی زبان یا ہاتھ سے کوئی ایسا کلمہ یا فعل سرزد نہیں ہوا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری ہوتی۔ ابو العاص نے اپنے بچوں کو پیار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اس کا دل ایمان سے بھر چکا تھا، مگر اس کے اظہار کا وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ ابو العاص مکہ پہنچے، جن جن کا حساب ان کے ذمے تھا انہیں ادائیگی کی، جو لینا دینا تھا اسے چکایا، پھر لوگوں سے پوچھا کہ اب کسی کا حق میرے ذمے بنتا ہے تو مجھے بتایا جائے۔ سب نے گواہی دی، وہ وفا والے، وعدہ پورا کرنے والے اور حق ادا کرنے والے معزز انسان ہیں۔ مدینہ منورہ سے واپس آنے والے ابو العاص کے ذہن سے قومی حمیت کا خمار اتر چکا تھا۔ ان کے دل اور دماغ میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا اور وہ اسلام کی حقانیت کو پوری طرح سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر کہا، مکہ والو سنو، میں بڑی دیر سے اسلام کی خوبیوں سے آگاہ تھا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے ڈر تھا کہ تم لوگ الزام لگاؤ گے کہ اس شخص نے ہمارا مال ہڑپ کرنے کے لیے اسلام قبول کیا۔ میں نے تمہارے تمام حقوق ادا کر دیے، لہٰذا اب میں اپنے سسر کا دین قبول کرنے کے لیے مدینہ طیبہ جا رہا ہوں۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا رخت سفر باندھا اور مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر بیعت سے مشرف ہوئے۔ مدینہ الرسول میں ان کے آنے سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو دوبارہ ان کے پاس رخصت کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں خوش تھیں، تاہم ان کی صحت پہلے والی نہ تھی۔ مکہ میں حبار بن اسود نے ان کے اونٹ پر جو حملہ کیا تھا اور آپ کو جو زخمی ہو گئی تھیں، اس سے آپ رضی اللہ عنہا پوری طرح صحت یاب نہ ہو سکیں۔ اس طرح 2 ہجری میں مدینہ طیبہ تشریف لانے والی سیدہ اپنے والد گرامی کی میت میں صرف 5 برس گزار کر 6 برس یعنی 8 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری میں سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ غسل دو، اور مناسب سمجھو تو زیادہ مرتبہ بھی غسل دیا جا سکتا ہے۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتوں کی اور آخر میں کافور کی آمیزش کر لینا۔ جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ جب ہم غسل سے فارغ ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنی چادر بڑھا دی اور فرمایا اسے میری بیٹی کے کفن کے اندر پہنا دو۔ غسل دینے میں سیدہ ام ایمن، ام المؤمنین سیدہ سودا اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن شریک تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتر کر اپنی لخت جگر کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وعلی انصار سیدنا محمد وعلی ازواج سیدنا محمد وعلی ذریۃ سیدنا محمد وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔